الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عز و جاہ، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار اور سب کا رازق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے ان نبیوں پر جنہیں نبوت و رسالت کے لیے چنا گیا، خاص طور پر آخر الزماں حبیب البشر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور ساتھیوں، آج کا دن عید الفطر کا دن ہے، نہایت ہی خوشی اور مسرت و شادمانی کا دن ہے۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن یہ خوشی کس کے لیے ہے؟ یہ خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے مکمل روزے رکھے اور بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو چھوڑا نہیں۔ انہی لوگوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھا
اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے مکمل رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کیا، قیام اللیل کی پابندی کی۔ انہی لوگوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز کی پابندی کی، قیام اللیل کی پابندی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح کا اہتمام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ یہ خوشی کا دن کس کے لیے ہے؟ خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے لیلۃ القدر کی عبادت کو، اس کے ثواب کو پانے کے لیے آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام کیا، اپنے آپ کو بیدار رکھا، اپنے آپ کو جگائے رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خوشی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حاضرین، آج کا دن خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں اللہ کے دربار میں گڑ گڑایا، رویا، سچی توبہ کی، اپنے گناہوں کو اللہ کے دربار میں معاف کروایا اور اللہ کو خوش کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا۔ تو آج کا دن خوشی کا دن انہی لوگوں کے لیے ہے۔ حاضرین، ایک آدمی عید کے دن امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، دیکھتا ہے عید کا دن ہے، علی رضی اللہ عنہ عید کے دن خشک روٹی، سوکھی ہوئی روٹی، زیتون کھا رہے ہیں۔ اس آدمی نے پوچھا، امیر المؤمنین، آج کا دن، عید کا دن، خوشی کا دن، آپ سوکھی روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا، یا ہذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل الثرید ولكن العید لمن قبل منه بالامس صیامه وقبل منه قیامه وغفر له ذنبه۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، وہ اکل الثرید، اچھے اچھے کھانے، اچھی اچھی غذائیں کھانے کا نہیں۔ عید تو وہ ہے، عید تو وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں جس نے قیام کیا، جس نے تراویح پڑھی، جس نے قیام اللیل کیا، جس نے روزے رکھے، جس نے گڑ گڑایا، جس نے اللہ کے دربار میں معافی مانگا، اگر اللہ کے دربار میں اس کے صیام، اس کے قیام، اس کے خطا مقبول ہو گئے تو اس کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، کلام پاک کی تلاوت کی توفیق دی، دعا کی توفیق دی، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق دی، حقیقت میں آج وہ دن ہے کہ جن لوگوں کو یہ نصیب ہوا ہے، آج کے دن
وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، کیونکہ یہ ساری نیکیاں آپ نے جو رمضان میں انجام دی ہے وہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوئی ہے۔ آج کے دن اللہ کے شکر گزار بندے بنے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا کہ رمضان میں ہم جو بھی عبادت کر چکے ہیں، سیام کی شکل میں، قیام کی شکل میں، کلام پاک کی تلاوت کی شکل میں، صدقہ، زکوٰۃ، خیر خواہی کی شکل میں اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ ان ساری نیکیوں کو قبول فرمانا۔ کیوں؟ نیکی کرنا بڑی بات نہیں، نیکی کرنا بڑی بات نہیں، نیکی کو اللہ کے دربار میں قبول کروانا یہ بڑی بات ہے۔ کیا ضروری ہے کہ میری اور آپ کی نیکیاں قبول ہو جائیں؟ اس لیے حکم ہوا کہ جو بھی نیکیاں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اے باری تعالیٰ ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز۔ ہمارے اسلاف اس رمضان المبارک کو پانے کے لیے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، اللہ رمضان کو ہمارے نصیب میں لا دے، ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ 6 مہینے پہلے اس مہینے کو پانے کے لیے، جب اس مہینے کو پا لیتے خوب عبادت کرتے، جم کر عبادت کرتے، خوب عبادت کرتے، لیکن رمضان کا مہینہ گزر جاتا، جتنی بھی عبادتیں رمضان میں ہوئی ہے اللہ کے دربار میں قبول کروانے کے لیے کئی مہینوں تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ حاضرین، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات کا ذکر کرتا ہے، اس میں سے ایک صفت کو بتلایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ قرآن مجید کہتا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، پھر بھی وہ ڈرے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر بھی وہ ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں کہ ہماری جو عبادتیں ہوئی ہیں کہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہ کر دیں۔ جب یہ آیت کو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کچھ بندے ایسے ہیں اللہ کے راستے میں نیکیاں بھی کر رہے ہیں، جتنی نیکیاں سب کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ڈر رہے ہیں۔ اس آیت میں جو کہا گیا ہے اس سے مراد کون ہے؟ کیا گنہگار لوگ، گناہوں میں ڈوبی زندگی گزارنے والے، بد اخلاق لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، ابو بکر کی بیٹی، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں جو کہا گیا ہے گندے، برے، گنہگار نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے گناہ کے کام بھی ہے، نیکی کے کام بھی ہے، اللہ جو ہے گناہوں کی وجہ سے ہماری نیکیوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ نہیں، اس سے مراد نیک لوگ ہیں۔ کون نیک لوگ؟ صدقہ بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ ڈر ستا رہا ہے کہ ہماری عبادتیں اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کسی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو ضائع اور برباد نہ کر دیں۔ تو حاضرین یاد رکھیں، ہم سے جو بھی عبادتیں ہوئی ہیں کئی مہینوں تک اللہ کے دربار میں قبول کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے تقوی کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اتنے ٹکڑے کو لے لو، لعلکم تتقون۔
پورے رمضان کی عبادتوں کا خلاصہ نچوڑ کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تم رمضان کے بعد کی 11 مہینوں میں بھی تقویٰ، مسجد میں بھی تقویٰ، مسجد سے باہر کی زندگی میں بھی تقویٰ، سفر میں تقویٰ، حضر میں تقویٰ، جنگل میں تقویٰ، بیابانوں میں تقویٰ، بند کمرے میں تقویٰ، بھرے محفل میں تقویٰ، سڑک چوراہوں پر تقویٰ، ہر جگہ تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ایک مہینہ عبادت کر لیے اور بقیہ مہینوں میں آرام ہی آرام نہیں ملتا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیت نازل ہوئی، قرآن کہتا ہے عبادت کرو، اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں جان نہ نکالی جائے، تمہیں موت نہ آئے۔ ربک حتی یأتیک الیقین، مومن یہ ہوتا ہے۔ حاضرین، ایک بات کو یاد رکھیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ رمضان میں میں پابند رہا، جیسے رمضان ختم ہوا میں برائیوں میں من پسند عیش و آرام میں ڈوب جاؤں گا، شریعت کی خلاف ورزی کروں گا۔ نہیں، ایک بات دماغ میں یاد رکھنا، ہم جس گناہ کی زندگی میں رہیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا آخری وقت ہو، اسی بری حالت میں آپ کی موت ہو جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ مومن کا ایک ایک پل تقوی کے سائے میں گزرتا ہے، نیکی میں گزرتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ اس طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ حاضرین، جیسے اس رمضان میں ہم نے تقوی کو برقرار رکھا، تقوی کے ساتھ زندگی گزارا، اس تقوی کے سلسلے کو برقرار رکھا، آنے والے 11 مہینوں میں تقوی کو اپنے اندر بیدار رکھیں۔ کیسے؟ رمضان کے مہینے میں روزوں کی آپ کی پابندی، یہ سلسلہ جاری رکھے روزے رکھنے کا۔ رمضان کے بعد ہر ہفتے کے 2 روزے رکھنے کی پابندی کریں، ایک پیر اور ایک جمعرات، اور ہر مہینہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کو بتا دوں کہ شوال کے روزے ہیں، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی، مسلم کی حدیث، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان صیام الدہر، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے پورے 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب دیکھیے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات آپ کو میں دماغ میں بٹھا دوں، بہت سے لوگوں کے دماغوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے جیسی شوال کا مہینہ شروع ہوا، شروع کے 6 دن شوال کے روزے رکھ لینا، اس کے بعد جائز نہیں۔ لوگوں نے ایسا کر لیا، نہیں میرے عزیز، آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، چاہے تو آپ لگاتار شوال کے 6 روزے رکھ لیں یا تقسیم کر کے چھوڑ کے پورے 1 مہینے میں کبھی بھی آپ شوال کے روزوں کی مدت کو پوری کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایک بات کو، ہمارا جو دین ہے بہت آسان دین ہے، یہ مشکلیں ہم نے پیدا کر لی ہیں۔ ہمارا دین بڑا آسان ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا، اور دین کی جو بنیاد ہے وہ سہولت پر، وہ آسانی پر رکھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے ما خیر النبی بین امرین الا اختار ایسر،
اللہ کے نبی کے پاس دو چیزیں رکھی جاتی، دو باتیں رکھی جاتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سب سے آسان چیز کو آپ اختیار کرنا، سب سے آسان چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما لیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں بھیجتے ہوئے نصیحت کرتے تھے، یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، ولا تعسرا، تم لوگوں کو مشکل میں مت ڈالو، بشرا ولا تنفرا، خوشخبری دو، لوگوں میں نفرت مت پھیلاؤ۔ آج میرے بھائی کتنے افسوس کی بات ہے، دیکھیے دین کو ہم نے مشکل بنا کر رکھ دیا۔ دین کا کون سا مسئلہ ہے جو جس کو ہم نے مشکل نہ بنایا ہو؟ نماز سے لے کر ایک مسئلے کو آپ اٹھاتے جائیں تو مشکل بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ جیسے میں نے مثال دیا شوال، اجازت تو ہے پورا مہینہ آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، اب لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کیا بتلا دیا گیا؟ نہیں، شروع کے 6 دن رہنا، اس کے بعد جائز نہیں۔ اس طرح کی ہر چیز نماز میں، روزوں میں، زکات میں دین کو مشکل بنا کر لوگوں نے پیش کر دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، شریعت کو سمجھنے کے لیے ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارا معیار، ہمارا پیمانہ قرآن اور حدیث ہونا چاہیے۔ بات یاد رکھنا اس میں، میری سمجھ، آپ کی سمجھ، مولوی کی سمجھ، مفتی کی سمجھ، راستے پر جانے والے عام آدمی کی سمجھ، یہ شریعت کا پیمانہ نہیں ہے۔ شریعت کا پیمانہ قرآن اور حدیث ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شریعت کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، قرآن میں ہے تو لیا جائے گا، حدیث میں ہے تو لیا جائے گا، ورنہ میرے بھائی دو الفاظ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ہمارے یہاں الحمدللہ قرآن و حدیث کے ماننے والوں میں یہ بات آپ ضرور دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کے ماننے والے اگر ان کا عالم بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے، گرچہ کہ وہ چوٹی کا آدمی کیوں نہ ہو، گرچہ کہ وہ خانہ کعبہ کا امام ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف بولتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارا عالم ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بڑا پیمانے کا عالم ہے، چھوٹی کا عالم ہے، ہم اس کی بھی بات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس کی بھی بات کو جوتی کے نوک پر رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں قرآن و حدیث سب سے زیادہ معتبر ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا قول، کسی اور کی بات ہمارے یہاں نہیں چلتی، کیونکہ ہمیں جو دین دیا گیا ہے وہ دین کی بنیاد قرآن اور حدیث پر رکھی گئی ہے۔ آخری بات بتا کر حاضرین میں اپنی بات کو ختم کروں۔ رمضان کا مہینہ تو گزر گیا الحمدللہ، اب آنے والے 11 مہینوں میں رمضان کے بعد آپ کے کچھ رشتے دار بھی ہوں گے، آپ کے رشتے داروں میں یتیم بھی ہوں گے، یتیم بچے ہوں گے جن کے باپ کا سایہ ان کے سائے سے اڑ گیا ہوگا۔ آپ تلاش کریں رشتے داروں میں یتیم کون ہیں، اس کے بعد آپ کے محلوں میں تلاش کریں، آپ کے گاؤں میں تلاش کریں، ان کے سر پر شفقت و مہربانی کا ہاتھ رکھیں، ان کے اچھے برے میں کام آئے، ان کی مدد کرے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کا ہاتین، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیرنے والا، ان کا خیال کرنے والا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا، دوست ہوگا۔ نبی نے مثال دے کر سمجھایا، جیسے یہ دیکھو یہ 2 انگلیاں ہیں، ان دونوں انگلیوں کے درمیان جتنا خلا ہے بہت قریب ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا اتنا ہی قریب ہو۔ اور حاضرین آج جو حالات چل رہے ہیں میں آپ کو بتلا دوں،
بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں. ہم میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کھلا مانگتا ہے، ہاتھ پکارتا ہے، اس کو بھی دیجیے آپ. کچھ ایسے لوگ ہیں جو غیرت مند ہیں، مڈل کلاس کے ہیں، درمیانی طبقے کے ہیں، جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے، انہیں مدد کی ضرورت ہے، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ غیرت مند ہے، منہ کھول کر پوچھتے نہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کرو، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کا خیال کیا کرو میرے عزیزو. صرف غریبوں کی طرف ہی نہیں، ایسا ایک بہت بڑا طبقہ بھی پایا جاتا ہے. جب سے یہ لاک ڈاؤن کے ایام آئے ہیں، ایسے مجبور اور لاچار انسان ہم دیکھ رہے ہیں جن کے گھروں کی حالات بہت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کرو، اعلان کر کر نہیں، چھپے چھپائے دینے والے کو اور اس کے پروردگار کو اور لینے والے کے سوا، ان تینوں کے ذات کے سوا کسی کو بات معلوم نہ ہو. تلاش کرو میرے عزیزو، کس کے گھر میں اناج ہے، نہیں ہے، کیا ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ بیمار ہے، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے. ان کا خیال کریں. صرف اس مہینے میں نہیں، آنے والے 11 مہینوں میں ان عبادتوں کو انجام دے، تسلسل سے کرے، دوام سے کرے، ہمیشہ سے کرے میرے دوستوں. اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میرے ہوں، آپ کے ہوں، کسی کے بھی ہوں، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے حق میں دعا کیجیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کیجیے. اور یاد رکھیں آخری بات، اکثر لوگ جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا، رمضان میں بڑے عبادت کے پابند، نمازوں کے پابند، کوئی عبادت نہیں چھوٹتی. جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. نعوذ باللہ، ایسا ہرگز مت کریں. جیسے آپ نے ہمیشگی برقرار رکھی تھی رمضان میں، اسی کا سلسلہ جاری رکھیں، برابر نماز کے پابند رہیں. کوئی بھی عبادت ہو، قرآن مجید آپ رمضان میں پڑھتے تھے، تو وہ سلسلہ آنے والے 11 مہینوں میں تھوڑا ہی صحیح، روزانہ 2 آیت ہی صحیح، لیکن پابندی سے پڑھیے. نمازوں کی پابندی کیجیے. صدقہ خیرات صرف رمضان میں کرتے تھے نہیں، روزانہ آنے والے 11 مہینوں میں بھی صدقہ تو خیرات کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں. جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں، 11 مہینوں میں کرتے رہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کون سی عبادت پسند ہے؟ بندہ جو ہمیشہ کرتا ہو، لگاتار کرتا ہو، روزانہ کرتا ہو. وان قل، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی صحیح، تھوڑی عبادت صحیح، لیکن کیا حکم ہوتا ہے؟ روزانہ کرو. جوش میں آ کے 10 پارے پڑھ لیے، پھر رمضان کے بعد کیا 6 مہینے تک ایک آیت بھی نہیں پڑھتا ہوں. کیوں؟ پورا میں بٹور کیا سوال جمع کر لیا، رمضان میں سب ہو گئے. رمضان ہی نہیں، ربانی بنو. کیا بنو؟ ربانی. اکثر تو رمضان ہی نہیں، رمضان میں ہر دن دکھتے، ایسا لگتا بیچارہ آگے 11 مہینے میں سورج جائے. ہوتا کیا ہے؟ وہ تو رمضان ہی تھا، موسم کا پرندہ تھا، آیا گانا چنا چلا گیا. نہیں، رمضانی ربانی بنو، اپنے آپ کو اتنا پابند بناؤ جیسے آپ نے رمضان میں پابند بنایا ہے. تو بہرحال حاضرین، یہ جو حالات ہیں بڑے برے حالات امت مسلمہ پر گزر رہے ہیں. ہر جگہ کونے کونے میں اسلام پر، اسلام کے ماننے والوں پر بڑی سختی کے ایام گزر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں، آپ واقف ہیں، لیکن ان حالات میں میرے عزیزو دعا کا دامن مت چھوڑیے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، دعائیں کرو، گڑ گڑاؤ. اور یہ جو حالات آئے ہیں ہمارے ملک میں بھی، دیگر ممالک میں بھی، اللہ سے دعا کرو کہ یہ حالات جلد سے جلد ختم ہو جائیں. بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
جو بھی باتیں بتائی گئی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کی ساری عبادتوں کو شرط قبولیت سے نوازے. رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں آگے آنے والے 11 مہینوں میں ہو بہو ایسے ہی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں حتی الامکان غریب یتیم مسکین نادار ضعیف لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین جس بیماری میں ساری دنیا جوجھ رہی ہے اللہ اس بیماری سے ہر انسانیت کی ہر امت مسلمہ کے فرد کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں مہلک اور جان لیوا بیماریوں سے حفاظت فرمائے. قبر میں اہل ایمان جو مدفون ہے اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. ان کی لفظشوں کو معاف فرمائے. ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.